اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت کے اندر مومنوں کو منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور اسی طرح سے ایک دوسرے کو عیب لگانا، برے لقب سے پکارنا، اس سے بھی منع کیا۔ پھر کہا کہ بدگمانی سے بچو، یعنی اپنے بھائیوں کے بارے میں برا خیال کرنے سے بچو، ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھو۔ پھر اللہ نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی مت کرو۔ جاسوسی یعنی ٹوہمے پڑھنا، کسی انسان کے پیچھے لگ کر اس کی حرکات سکنات، کیا کرتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب کو چھپ چھپ کر کے دیکھنا، یہ سب ممنوع ہے، غلط ہے، کیونکہ یہ چیز انسان کو اس کی چھپی ہوئی باتوں پر آگاہ کر دے گی جس کو اللہ رب العالمین نے اس سے چھپائے رکھا تھا، اور وہ انسان بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ یہ چیزیں اس کے سامنے کسی کے سامنے آئے یا اجاگر کرے۔ جب انسان کے اور اللہ رب العالمین کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کسی تیسرے کو اس کے درمیان دخل دینا یہ غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں وعید بھی نازل فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بزبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الحدیث کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی بات سنتا ہے اور دوسرا انسان اس کو ناپسند کرتا ہے، یعنی کان لگا کر کے بات سنے اور جس کی بات سنی جا رہی ہے وہ ناپسند کرتا ہے کہ میری کوئی بات سنے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالے گا، یعنی سزا کے طور پر، کہ جب ہمارا بھائی نہیں چاہتا کہ اس کی بات کو سنا جائے، جو اس کی ذاتی چیز ہے، شخصی چیز ہے یا پرائیویسی کے لیجیے، اگر وہ اس چیز کو اجاگر نہیں کرنا چاہتا، پھر کوئی انسان جان بوجھ کر کے کان لگا کر کے اس کی باتوں کو سنے، تو ایسے انسان کو سزا کے طور پر اللہ رب العالمین کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالے گا، جو ایک طرح کا دھات ہوتا ہے، اس کو پگھلا کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت خطرناک وعید سنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، کہ خبردار مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی عزتوں کے پیچھے مت پڑے رہو۔ ولا تتبعوا عوراتهم، ان کی عزتوں کے پیچھے مت پڑو۔ فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، کیونکہ اگر کوئی شخص ان کی عزت کے پیچھے پڑے گا اللہ رب العالمین اس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا۔ یعنی جو شخص مسلمانوں کو بے عزت کرنے کے لیے، ان کی چھپی ہوئی چیزوں کو کھنگالنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس انسان کو خود بے پردہ کر دے گا۔ وَمَن يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ، اگر اللہ رب العالمین کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جائے، یعنی اس کو بے پردہ کر دے، تو اس کے گھر میں بھی وہ بے عزت ہو جاتا ہے، گھر میں بھی اس کو ذلیل کر دیتا ہے، گھر میں بھی وہ انسان رسوا ہو جاتا ہے چار دیواری کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو بدلہ دیا، جیسا کہ یہ انسان مسلمان کی چھپی ہوئی عزت کو اچھال رہا تھا، اللہ رب العالمین نے کیا بدلہ دیا کہ گھر کے اندر بھی اس کی عزت نہیں، گھر کے اندر بھی اس کی عزت محفوظ نہیں۔ تو یہ وعید ہے جاسوسی کی، مسلمانوں کی ٹوہ میں پڑنے کی، کہ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنے کے لیے یا پھر اس کے کسی بھی نقصان کی توقع کے لیے ہم اس کی جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی جو پرائیویسی ہے، اس کو کھنگالتے پھریں، یہ ممنوع ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی چغلی بھی نہ کرے، غیبت نہ کرے۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العالمین نے جمع فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ بدگمانی نہ رکھو، کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال مت رکھو۔ دوسری چیز اللہ نے کہا کہ جاسوسی مت کرو۔ پھر تیسری چیز ہے کہ غیبت نہ کرو۔ یہ تینوں دراصل پے در پہ ہیں، یعنی سلسلہ وار ہیں، کہ سب سے پہلے کسی شخص کے تعلق سے ہمارے دل میں برا گمان آتا ہے۔ جب برا گمان آتا ہے تو ہم اس کی تصدیق کے لیے اس کے پیچھے پڑ کر کے دیکھتے ہیں، چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہم نے سوچا تھا وہ صحیح ہے یا نہیں، اور اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، تصدیق ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس کی غیبت کرتے پھرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں میں پھیلاتے پھرتے ہیں۔ تو یہ تینوں کا سلسلہ اور تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہے، اور یہ تینوں خطرناک بیماری ہے، ایمان کے خلاف چیز ہے، معاشرے کے خلاف ہے، ایک مومن اور بھائی چارگی کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے
منع فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، کہ آپ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں، یعنی جہاں آپ بتا رہے ہیں کسی دوسرے انسان کو ان کی بات، وہ موجود نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کچھ ایسا بتا رہے ہیں جو اسے ناپسند ہے۔ مان لیجئے اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی بیماری ہے، اور آپ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی تیسرے انسان کو وہ بتاؤ، پھر آپ بتاتے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا جس کے گواہ صرف آپ تھے، اور پھر آپ بتاتے پھریں کہ فلاں انسان نے فلاں گناہ کیا ہے اور یہ انسان ناپسند کرتا ہے کہ یہ چیز بتایا جائے، یا اس کے اندر کوئی بھی عیب ہے اور وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی یہ بات کسی تیسرے کو بتائی جائے اور اس کی غیر موجودگی میں وہ بات بتائی جائے، تو یہ غیبت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ غیبت مت کرو، اپنے بھائی کے برائیاں مت بیان کرو، تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو منہ پہ بھی کہہ دیں گے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ آپ نے اگر پیٹھ پیچھے برائی کی ہے اور وہ شخص اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو آپ غیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ غیبت کتنی خطرناک چیز ہے اس آیت کے اندر خود اللہ رب العالمین ذکر فرمائے۔ اگر آپ کو اس کے منہ پر کہنا ہے تو جا کر کے کہیں، اور اس کی اصلاح کی غرض سے کہیں، اس کو بے عزت یا ذلیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اصلاح کی غرض سے۔ مجمع میں بھی نہ کہی جائے یہ باتیں تاکہ اس کو دلی تکلیف نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو۔ اللہ نے غیبت کے جو جرم ہے، غیبت کا جو جرم ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہوگا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہارے مرا ہوا بھائی تمہارے سامنے ہو اور تم اس کا گوشت کھاؤ؟ مرا ہوا بھائی اور اس کا گوشت کھایا جائے، یہ کس کے برابر ہے؟ کسی انسان کی غیبت کی کرنے کے برابر ہے۔ مومن کی عزت بہت قیمتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ ایسا نہیں کہ ہم کسی بھی ایمان والے کی عزت کو سستا سمجھ کر اڑاتے پھریں، اس کی عزت کو اچھالتے پھریں، اس کو بے عزت کرتے پھریں، مجلسوں میں اس کی عزت کو کھنگالتے پھریں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے مومن کی عزت، اور یہ ایمان اور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، لا یخذلہ، اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بے عزت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرمت کا رشتہ ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے۔ نہ تو قتل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو بے عزت کیا جا سکتا ہے، نہ کسی کا مال چھینا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بڑی خطرناک سزا بتائی ہے غیبت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم، کہ جب مجھے معراج کرائی گئی کچھ لوگوں کے پاس سے میرا گزر ہوا، تانبے کے ان کے ہاتھ تھے، اور ان ہاتھوں سے تانبے کے ان ہاتھوں سے وہ اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی نے یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی بے عزتی کیا کرتے تھے۔ گوشت کھانے سے مطلب غیبت کرنا، کہ کسی مسلمان کی اس کی غیر موجودگی میں بے عزتی کرنا، یا اس کی وہ چیز بتانا جسے بتانا وہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ ہم سے آئے دن غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیں کیا ہم اس کے بارے میں کچھ اچھا کہنے جا رہے ہیں یا کچھ برا۔ اگر اچھا کہنے جا رہے ہیں تو اپنی اس بات کو جاری رکھیں، اگر کچھ برا ہے تو اپنی زبان کو وہیں پر روک لیں۔ یہ حقوق سے متعلق معاملات ہیں اور ان کی سزا بھی بہت خطرناک ہے۔ آگے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تواب وہ ہے کہ جو توبہ کرنے کا حکم دیتا ہے، توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور پھر توبہ کو قبول بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ بے شک یہ گناہ ایسے ہیں جو ہم سے آئے دن سرزد ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں توبہ کی ضرورت بھی ہے، اس لیے اللہ نے ترغیب بھی دلائی، تو ہمیں چاہیے ان گناہ سے سب سے پہلے باز آئیں اور پھر توبہ بھی کریں۔ یہ گناہ بدگمانی کا گناہ، کسی کے بارے میں برا خیال کرنا،
تو جاسوسی کرنا یعنی اس کی عزت کے پیچھے لگے رہنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری ان سے حفاظت فرمائے اور ہمیں بد اخلاقیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے اخلاق کو اچھا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔